شخصیت بہت ہی عالی ہے، شیخ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ یونیورسٹی جو کہ مدینہ منورہ میں قائم ہے، شیخ اس یونیورسٹی میں 7 سال تک مسلسل درس و تدریس کا خدمات انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت سے سننے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ بس ہم آپ کے بیچ میں روڑا نہیں بننا چاہتے، بلکہ آپ اور شیخ مخاطب ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد شیخ آپ سے بیان کریں گے۔ شیخ کا موضوع ہے وہ بات، وہ کلمہ جس کلمے کے لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا اور تمام انبیاء کرام نے اسی کی دعوت دی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یوں تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ سن کر، ہمارے ساتھ رہ کر، ہمارے ساتھ رہنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، چاہے جس دین اور جس دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، لیکن کیا اس کا کلمہ، وہ کلمہ اسے فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے؟ انہی تمام سوالات کے لیے، ان تمام باتوں کی وضاحت کے لیے شیخ محترم سے سنیں گے۔ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر آئیں گے اور اپنے عنوان کو وضاحت کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت نعمت سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے پاس گرچہ دنیا کی تمام دولتیں موجود ہو، لیکن اس بنیادی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان سے بڑا کوئی بھی بد نصیب اور محروم نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت کسی شخص کی زندگی میں ہو، اسلام کی نعمت، کلمہ کی نعمت، تو اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، اگر یہ کلمہ ہمارے پاس رہا
تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جنت سے ہم محروم نہیں ہوں گے. لیکن دنیا کے دوسرے خیر کے تمام کام انجام دیتے رہے، اس کلمے کا اقرار نہیں کیا، یا اس کلمے کا اقرار تو کیا لیکن اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا، ایسے عقائد اور ایسے اعمال انجام دیتے رہے جن عقائد و اعمال کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے صرف ناکامی ہی ناکامی ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. اس کلمے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس کا آخری کلام اس دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ کون سا کلمہ تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. تو اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس کے لیے جنت واجب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب وہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں رہے گا. اس کے لیے جنت کے واجب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ جہنم جا نہیں سکتا، اب اسے سزا نہیں مل سکتی، یہ معنی نہیں ہے. بعض لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم نکالتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آخری کلمہ اگر کسی کا لا الہ الا اللہ ہے تو اب وہ جنت کے علاوہ جہنم جا نہیں سکتا، صرف اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. حالانکہ اس معنی میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان تمام احادیث کو آپ جمع کریں، اکٹھا کریں تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی، خصوصی طور پر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلمہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، تو ایسا شخص جنت سے محروم نہیں ہوگا. البتہ اگر اس نے اپنی زندگی میں گناہیں کی ہیں اور یہ گناہیں ایسی گناہیں نہیں ہیں کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے. انشاءاللہ مغرب بعد کے سیشن میں آپ کے سامنے ایسے اعمال اور عقائد کا تذکرہ ہوگا جن اعمال کی بنا پر ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اگر اس نے ایسے گناہوں سے پرہیز کیا، ایسے عقائد سے پرہیز کیا جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، تو ایسا شخص گرچہ اس کے پاس گناہیں ہیں، گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہے، گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے، اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا. اگر جہنم میں اللہ رب العالمین نے داخل بھی کیا تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام موجود ہے، اس نے زندگی میں کوئی خیر کا کام کیا ہے. کتنی مقدار میں؟ جو کے دانے کے برابر. آگے فرماتے ہیں ثم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. اس شخص کو بھی پھر جنت سے جہنم سے نکالا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر موجود ہے. پھر فرماتے ہیں ثم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. اس شخص کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس کے دل میں
ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ انتہائی باریک گرد و غبار کو کہتے ہیں، جو ہر جگہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے باریکی کی وجہ سے۔ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ ننگی آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ کب نظر آتے ہیں؟ اگر دیوار میں کوئی سوراخ ہو اور اس سوراخ سے سورج کی روشنی کمرے کے اندر آ رہی ہو تو جہاں پہ روشنی دکھائی دے رہی ہے وہیں پر یہ ذرے نظر آتے ہیں کہ اڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ پورے روم کے اندر ہیں، دوسری جگہوں پر نظر نہیں آتے۔ تو اتنا بھی کسی کے اگر پاس خیر موجود ہے اور اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو ایسے شخص کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، اسے جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایک دم صاف طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح جو باطل فرقے ہیں گناہ کبیرہ کے سلسلے میں جو ان کا عقیدہ اور موقف ہے، نظریہ ہے، ان پر زبردست رد موجود ہے اس حدیث میں۔ چنانچہ اس امت میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا قدیم زمانے میں، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، گرچہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ساتھ میں کبھی جھوٹ بولا، غیبت کی، چوری کیا، زنا کیا، شراب پیا، والدین کی نافرمانی کی، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اس نے کسی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو یہ خوارج اور معتزلہ کا گمراہ فرقہ ایک تھا، جن کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ اب مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ چنانچہ خوارج کا کہنا یہ ہے کہ ایسا شخص اب کافر شمار کیا جائے گا، اب مسلمان نہیں کہا جائے گا اس کو۔ کلمے کا اقرار کیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن چونکہ اب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا ہے، اب یہ مسلمان نہیں، اب یہ کافر ہو گیا۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اب مسلمان تو نہیں رہا، اسلام سے تو خارج ہو گیا، لیکن کافر بھی نہیں ہوا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان اس کی جگہ ہے۔ اب اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلتین، کفر و اسلام کے درمیان کی جگہ میں ہے وہ۔ یہ دونوں فرقے مانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اسی کے بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ پیدا ہوا جن کا نام مرجیہ تھا۔ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اب اس کے لیے جنت پکی ہو گئی، گارنٹی اس کے لیے ہے۔ اب چاہے زنا کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، قتل و غارت گری کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، کچھ بھی گناہ کا کام کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کلمے کا اقرار کر لیا نا، اب اس کے لیے جنت پکی ہے، گارنٹی ہے۔ تو دیکھیں دونوں گمراہ فرقوں کو، یہ ایک انتہا پر ہے اور یہ دوسری انتہا پر۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا، کبیرہ گناہ کا، اسلام سے خارج، اب کبھی اسے جنت نہیں مل سکتی، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کرتے رہے، کلمے کا اقرار کر لیا ہے، جنت اب اس کے لیے پکی ہے، جہنم نہیں جا سکتا۔ یہ ایک انتہا پر اور یہ دوسری انتہا پر۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں گمراہ فرقوں کے درمیان ہے، وسطیت اور اعتدال ہے ان کے یہاں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو صرف گناہ کبیرہ کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ البتہ مرجیہ کی طرح بھی نہیں کہتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا ہے ایمان کے اندر کمی ہوتی رہتی ہے، ایمان کے اندر کمی ہوتی رہتی ہے۔
جیسے جیسے پھر اطاعت و بندگی کے کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایمان کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت ایمان کے باب میں کیا کہتے ہیں؟ الایمان یزید و ینقص، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کی اطاعت سے اس ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہ کرنے سے اس ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو ایمان کی حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، دونوں گمراہ فرقوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوا، آخرت میں کیا اس کا حال ہوگا؟ تو کہتے ہیں آخرت میں وہ اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر چاہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے بقدر اسے سزا دے، جہنم میں داخل کرے۔ لیکن اگر جہنم میں داخل کرے گا تو ہمیشہ یہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ جہنم سے اسے نکالا جائے گا اور ایک نہ ایک دن جنت میں اسے ضرور داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ یہ جو حدیث متفق علیہ آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، جس میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اگر کلمے کا اقرار کسی نے کیا ہے اور اس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہے تو ایسا بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں مل گئی، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جہنم سے نکالا جائے گا، اس جملے میں مرجئہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اگر داخل ہی نہیں ہوئے تھے تو نکالنے کی بات آتی؟ جب نکالا جائے گا، اللہ کے رسول نے کہا، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح خوارج و معتزلہ پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی جہنم سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو دونوں گمراہ فرقوں پر رد ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے لیے زبردست دلیل موجود ہے کہ ایسے لوگ ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتے، ایمان کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے، لیکن ایمان کے اندر نقض پیدا نہیں ہوتا۔ نقص اور نقض میں فرق ہے، اس میں کمی ہونا اور ٹوٹ جانا۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ کمی ہوتی ہے، ٹوٹ نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا سرے سے۔ اور باطل فرقوں کا کیا عقیدہ ہے؟ خوارج و معتزلہ کا، کہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی عقیدہ تمام سلف صالحین کا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ سے حاصل کیا، ایک دو نہیں۔ آج کے زمانے میں تصور نہیں کر سکتے ہم کہ ہم اساتذہ کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر اس طرح اپنی زندگی گزار دیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ بلکہ اس زمانے میں آج کی طرح سہولت نہیں تھی کہ کسی ایک ادارے میں اساتذہ کو جمع کیا جائے اور اس ادارے میں کسی نے داخلہ لے لیا تو تمام اساتذہ سے پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ سہولت اس زمانے میں نہیں تھی، بلکہ کوئی ہے عراق کے اندر، کوئی یمن کے اندر، کوئی بصرہ کے اندر، کوئی خراسان کے اندر، کوئی شام کے اندر، کوئی مصر کے اندر، الگ الگ ملکوں میں وہ سفر کر کے جاتے، ان کے پاس ٹھہرتے، مہینوں تک، سالوں تک پڑھتے، جب ان کے پاس جو علم تھا حاصل کر لیتے، پھر سفر کر کے دوسرے استاد کے پاس جاتے۔ مہینوں تک سفر کرنا پڑتا، اس طریقے سے علم حاصل کرنا پڑتا، آسان نہیں تھا آج کی طرح، نہ آج کی طرح تیز رفتار سواریاں تھی۔ ایک استاد کے پاس سے نکل کر دوسرے ملک میں جانے کے لیے مہینوں تک سفر کرنا پڑتا انہیں۔ اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم کتنے اساتذہ سے حاصل کیا؟ 1080 اساتذہ سے حاصل کیا۔ ان میں سے تمام کا عقیدہ یہ تھا کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص، کہ ایمان کس کا نام ہے؟ قول و عمل کا نام ہے،
اور اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. کسی بھی ایک ایسے استاد سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا جو خوارج و معتزلہ کے عقیدے پر ہو یا مرجئہ کے عقیدے پر ہو. صرف اہل سنت والجماعت کے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس سے ہمیں دو درس ملتا ہے. پہلا درس یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. ذاتی مطالعے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا. ذاتی مطالعے سے کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ دوسرے کے سامنے کھڑا ہو اور دوسروں کو دین سکھائے. دوسری چیز یہ کہ علم صرف اہل سنت والجماعت کے علماء سے لیا جائے گا. اگر کوئی باطل عقیدے کا ہو, منحرف عقیدہ رکھنے والا ہو, تو ایسے لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا. تو چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اتنی بڑی تعداد میں جو اساتذہ تھے, سب کے سب کس عقیدے پر تھے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر, کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں کہتے ہم کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب کوئی فرق نہیں پڑتا, ایمان اس کا ایک دم بالکل کامل ہے جیسے مرجئہ کہتے ہیں. اور نہ خوارج کی طرح کہتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ کا ارتکاب کیا, گناہ کبیرہ کا, اب وہ مسلمان ہی نہیں رہا, کافر ہو گیا. دونوں باطل عقیدے ہیں. بیچ کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ وہ شخص مسلمان باقی رہتا ہے, البتہ کامل مسلمان نہیں ہوتا. اس کے ایمان کے اندر گناہ کرتے کرتے کمی آ جاتی ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اسلام ہی اس کا باقی ہو اور جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے تھے وہ نیک اعمال ختم ہو چکے ہوں. لیکن ایسا بندہ اگر اپنے کلمے کی حفاظت کر لیا تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا, جنت سے محروم نہیں ہوگا. جنت اسے انشاءاللہ ضرور ملے گی. اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. سب سے بڑی خواہش ایک مسلمان کی کیا ہے؟ کسی طرح اللہ رب العالمین کی جنت ہمیں مل جائے. اگر جنت مل گئی, جہنم سے نجات مل گئی, تو اس سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند دنیا کا کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ایسا نہیں جو موت سے بچ سکے, چاہے عمر جتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے. نوح علیہ السلام کی طرح 950 سال بھی اگر دنیا میں زندہ رہے, لیکن اس کے بعد موت آنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر اس دنیا میں رہے. مرنا ہی ہے اسے, اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جس کا جیسا عمل ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے اعمال کو وزن کیا جائے گا, اور نیک ہو تو نیک, برا ہو تو برا, اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ذرہ برابر کسی بندے پر ظلم نہیں ہوگا. آگے کیا فرماتا اللہ رب العالمین؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اگر کوئی بندہ ایسا ہوا کہ جہنم سے نجات مل گئی اسے اور جنت میں اسے داخلہ مل گیا, فقد فاز, تو ایسا بندہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے حقیقی کامیاب بندہ کہ جہنم سے اسے نجات مل گئی, جنت میں اسے داخلہ مل گیا. اس سے بڑی کامیابی دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ کسی طرح جہنم سے بچ گیا, جنت میں داخلہ مل گیا. تو یہ حقیقی کامیابی ہے. یہ حقیقی کامیابی کسے ملنے والی ہے؟ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو, جس نے اس کلمے کی آخری سانس تک حفاظت کی. اگر اس کلمے کی حفاظت کر لیا, گرچہ اس کے پاس گناہوں کے انبار بھی ہوں, انشاءاللہ یہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا. ایک حدیث سنے, ایک شخص کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے, گناہوں میں گزاری ہے. اللہ رب العالمین اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دے گا. ایک ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے ایک رجسٹر نظر آئے گا.
جہاں تک نگاہ جائے ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی. اور اس طرح کے کتنے رجسٹر ہیں اس کے پاس؟ گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تم انکار کرتے ہو کہ میرے گناہ نہیں، کسی دوسرے کے تھے، میرے کھاتے میں غلطی سے آ گئے ہیں. تو یہ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، کسی گناہ کے بارے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے واقعی یہ گناہ کیے تھے. اس دن جھوٹ بولنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ رب العالمین اس بندے سے دوبارہ پوچھے گا کہ کیا جو فرشتے بندوں کے اعمال نوٹ کرتے ہیں انہوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ اولمت کا کتبتی الحافظون، جو فرشتے بندوں کے اعمال نوٹ کرتے ہیں کہیں ان فرشتوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ تو یہ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا. پھر اللہ رب العالمین تیسری بار پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر بھی ہے؟ اس لیے کہ انسان ہو سکتا ہے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو لیکن اس کے پاس کوئی عذر ہو. کسی نے جھوٹ بولا، کیوں؟ سامنے والا کھڑا تھا تلوار لے کر، اگر نہ بولتا اس کے بال بچوں کو قتل کر ڈالتا، اسے قتل کر ڈالتا، اس کا مال ہڑپ لیتا. اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جھوٹ بول دیا تھا. ہو سکتا ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی حرام کام کر دیا تھا، لیکن یہ معذور تھا، اس کے پاس عذر تھا. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا تمہارے پاس کیا کوئی عذر بھی ہے؟ تو کیا کہے گا؟ نہیں اللہ رب العالمین، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. تب اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے یا صرف گناہ ہی ہے؟ تو یہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، صرف زندگی بھر میں نے گناہ ہی کیا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ نہیں، ہمارے پاس تمہاری بعض نیکیاں ہیں، تمہیں پتا نہیں ہے لیکن ہیں تمہاری نیکیاں. پھر اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالے گا، اس کارڈ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا. یہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین، کہاں یہ گناہوں کے 99 رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ؟ کیا دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہے، کوئی موازنہ ہے؟ اس کا علم تو ہوگا اس بندے کو کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، لیکن اسے حقیر نظر آئے گی، شرم و حیا کی بنا پر کہہ نہیں پائے گا. کیا کہے گا اللہ رب العالمین؟ کہاں یہ گناہوں کے رجسٹر 99 رجسٹر اور اتنے بڑے بڑے رجسٹر، اور کہاں یہ معمولی سا چھوٹا سا کارڈ؟ تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں ان گناہوں کے رجسٹروں کو رکھا جائے گا. اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. یقیناً اس بندے کے پاس گناہیں تھی، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا شروع میں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جسے چاہے اس کے گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کر لی، اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے اور اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل کرے اور اس کے گناہ کے بقدر اسے سزا دے، لیکن اگر سزا دے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، اسے جنت ضرور ملے گی. اس سے کوئی گناہ کرنا ہلکا نہ سمجھ لے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تب تو پھر معاملہ ہلکا ہے، جنت تو مل ہی جائے گی، الحمدللہ ہم کلمہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو جنت سے تو محروم نہیں ہوگی. جہنم چلے بھی گئے تو جنت تو مل ہی جائے گی آخر میں. کوئی گناہ کو ہلکے میں نہ لے میرے بھائیوں، اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم جانا ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. جہنم کے عذاب کو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہم. دنیا کے اندر اگر کہا جائے کسی کو کہ صرف 1 منٹ کے لیے تمہیں آگ میں داخل کریں گے اور پھر نکال لیں گے، 1 منٹ کے لیے کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، تمہارے ہاتھ کو کاٹیں گے اور پھر لگا دیں گے، ایک دم بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کوئی راضی ہوگا؟
کوئی ایک لمحے کے لیے بھی راضی ہوگا دنیاوی عذاب کو جھیلنے کے لیے؟ تو آخرت کی عذاب کو، جہنم کی عذاب کو کوئی جھیل سکتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ جس نے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، پوری زندگی اس کی نعمتوں میں گزری، جہنم میں جیسے داخل ہوگا، صرف داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کی حالت ایسی ہوگی کہ دنیا کی کوئی نعمت اسے یاد نہیں رہے گی. اسے ایسا لگے گا کہ مجھ سے زیادہ مصیبت زدہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ مصیبت زدہ میں ہی ہوں. تو یہ گناہ کرنا کوئی ہلکے میں نہ لے کہ جنت تو مل ہی جائے گی، بلکہ بندے کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عملت سیئتا فاتبعها حسنتا تمحوها. نارمل نہیں ہے یہ، بہت ٹھنڈا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا عملت سیئتا فاتبعها حسنتا تمحوها. جب تم کوئی گناہ کا کام کر لو، تم سے گناہ سرزد ہو جائے، شیطان کے چکر میں پڑ کے انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، فاتبعها حسنتا، تو اس کے فوراً بعد نیکی کا کام کرو، یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی نیکی ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گی. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو کیا اسے بھی نیکی مانا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہی افضل الحسنات، یہ تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے، یہ تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے. اس سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں رہا تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اگر اس کلمے کو ہم نے ختم کر دیا، یہ نعمت ہم سے چھن گئی، تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حاتم طائی کے بارے میں پوچھتے ہیں. حاتم طائی جانتے ہیں نا آپ لوگوں نے نام سنا ہے یا نہیں سنا؟ بچہ بچہ واقف ہے حاتم طائی کے نام سے، بلکہ غیر مسلموں سے بھی پوچھئے تو وہ بھی حاتم طائی کا نام سنے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاتم طائی ہمارے ہی زمانے کا کوئی بڑا نیک بندہ تھا، حالانکہ آج کے زمانے کا بندہ نہیں ہے. یہ کب کا ہے؟ 1400 سال پہلے کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بندہ ہے. یہ زمانے جاہلیت میں تھا، یہ 1400 سال پہلے. انتہائی سخی آدمی، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کے لیے اپنے خزانے کو کھول دینے والا، خدمت خلق میں انتہائی آگے، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے میں انتہائی آگے. کوئی خیر نہیں تھا جو اس بندے نے نہ انجام دیا ہو. بس ایک نیکی ان کے کھاتے میں نہیں تھی. کون سی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ والی نیکی. اس نیکی کو انہوں نے کبھی انجام نہیں دیا تھا. کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا. دنیا کا ہر خیر انجام دیا اس نے، ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے. ان کے لڑکے کو اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت سے نوازا تھا، جن کا نام کیا تھا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اپنے والد کے بارے میں، حاتم طائی کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول میرے والد کیسے تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیا میرے والد کو جنت ملے گی؟ کیا میرے والد حاتم طائی کو ان نیک اعمال کے کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی؟ اب ان کے لڑکے کا سوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ اسلوب میں جواب دیا تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے اور صحیح جواب بھی ان تک پہنچ جائے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد کے تحت ان نیک کاموں کو انجام دیا تھا. جو مقصد تھا انہیں مل چکا ہے، جو مقصد تھا انہیں مل چکا ہے. ظاہر سی بات ہے کیا مقصد تھا؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، جہنم سے بچنا، جنت حاصل کرنا، یہ مقصد تھا. اگر یہ مقصد رہا ہوتا تو کلمہ لا الہ کا اقرار کیا ہوتا؟
یہ مقصد نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا آپ کے والد کا، دنیا کے اندر نیک نامی ہو، لوگ ذکر خیر کریں، تو یہ مقصد جو آپ کے والد کا تھا، آپ کے والد کو وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین بدلہ دیا انہیں کہ آج بھی بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کتنا بدلہ دیا، لیکن آخرت میں کیا جنت مل جائے گی؟ نہیں، جنت بڑی قیمتی ہے، یہ بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کے نہیں مل سکتی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اگر اس کنجی کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا آخرت میں تو جنت کے دروازہ کس سے کھولے گا؟ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس اثر کو تعلیقا نقل کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ پوچھا گیا وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ کا اقرار کر لیتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اس کلمے کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو لا الہ الا اللہ تو جنت کی کنجی ہے، اب چاہے عمل کچھ بھی کرے، کنجی اس کے پاس موجود ہے، دروازہ کھول کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پوچھا وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے کہ کیا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ ہر کنجی کے دانت ہوتے ہیں، اگر صحیح دانت والی کنجی لاؤ گے تو تالا کھلے گا، اور غلط دانت والی کنجی لاؤ گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ آپ کسی کنجی والے کے پاس جائیں، اس کے پاس اتنی کنجیاں ہیں، ہر ایک کو کیا کہیں گے؟ کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے اندر فرق کیا ہے؟ ہر ایک کا دانت الگ الگ ہے یا نہیں؟ صرف دانت کا ہی فرق ہے۔ تو اگر کوئی بھی کنجی اٹھا کے لے کے آ جائیں اور کہیں کہ یہ اپنا روم کھولوں گا میں، تو کیا کھل جائے گا؟ نہیں، صحیح کنجی لگے گی، اگر دانت صحیح ہے تب یہ تالا کھلے گا، ورنہ تالا نہیں کھلے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کنجیاں بدل چکی ہیں، اسمارٹ کارڈ آ چکے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ کی طرح، صرف دکھاتے ہیں تالا کھل جاتا ہے، کنجی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی پاسورڈ کی ضرورت ہے، اس میں بھی پاسورڈ کی ضرورت ہے۔ اگر پاسورڈ غلط انٹر کر دے تو کیا وہ کارڈ کام کرے گا؟ کام نہیں کرے گا۔ تو وہ پاسورڈ بھی دانت کے مانند ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا یہ اثر بہت ہی قیمتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ صرف اس کلمے کا زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں، اس کلمے کے بہت سارے شروط ہیں، ضوابط ہیں۔ اس کلمے کے اقرار کے ساتھ ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، ان شروط و ضوابط کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان شروط و ضوابط کا خیال رکھا تب تو یہ کلمہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، لیکن ان شروط و ضوابط کا خیال نہیں رکھا تو یہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کلمے کے شروط کیا کیا ہیں۔ اذان کتنے بجے ہے؟ کتنے منٹ ہے اذان میں؟ کتنے منٹ؟ 10 منٹ اور کر سکتے ہیں، 5:10 تک۔ اس کلمے کے بہت سارے شروط و ضوابط ہیں، اگر ان شروط و ضوابط کی ہم نے پابندی کی تو یقیناً یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا، اور یہ فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ جنت کی کنجی ہے، جنت سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ اس لیے غور سے سنیں کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کلمے کی پہلی شرط یہ ہے کہ العلم المنافی للجہل، جب بندہ اس کلمے کا اقرار کرے تو اس کلمے کے معنی و مفہوم کو جانتا ہو، اسے پتا ہو کہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔
اگر اسے پتا ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا تو یہ کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ شرط ہے کہ پہلے اس کلمے کے معنی و مفہوم سے واقف ہو. بہت سارے لوگ دوسری زبان کے چند کلمے سیکھ لیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. آپ کو اگر جانا ہو ساؤتھ انڈیا جانا ہو, سعودی عرب جانا ہو, بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں عربیوں سے پالا پڑتا ہے. کوئی سامان خریدنا ہے کسی دکان میں, ٹیکسی میں بیٹھنا ہے, تو چند الفاظ سیکھ لیتے ہیں تاکہ کام چلا سکے وہاں پر رہتے ہوئے. تو یہ اپنی زبان نہیں ہے لیکن سیکھتے ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کہو گے اس کا معنی یہ ہوگا, یہ کہو گے اس کا معنی یہ ہوگا. اگر انہیں غلط کہہ دیا جائے, مان لیجیے کہ ان کا کوئی ساتھی ہو, ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ ایسا کہہ دیا کہ اس کے پاس جا کر کہو گے تو تمہاری بہت تعریف کریں گے, حالانکہ یہ جملہ کیا تھا, کوئی خراب جملہ تھا, اپنے ہی بارے میں کوئی مذاق کرنا تھا. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جملہ کہوں گا تو خوش ہو جائیں گے, حالانکہ جب اس نے جا کے لوگوں کے سامنے کہا تو سب لگے ہنسنے, تب اسے پتا چلا کہ اس نے مجھے غلط سکھایا تھا, میرا مذاق کر رہا تھا وہ. اگر اسے پہلے پتا ہوتا کہ اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے, یہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ مجھ پر ہنسیں گے, میری بے عزتی ہوگی, تو کہتا یہ نہیں کہتا. کیوں کہا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا معنی یہ ہے اور یہ بڑے خوش ہوں گے. تو پتا کیا چلا کہ صرف زبان سے کسی چیز کا کہنا کافی نہیں ہے, اسے پتا بھی ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک بندہ ہو نیند کی حالت میں بڑبڑا رہا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ, خواب میں, تو کیا اسے مسلمان مان لیا جائے گا کہ اس نے کلمے کا اقرار کیا ہے؟ نہیں, اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اس نے خواب میں کہا ہے, نیند کی حالت میں کہا ہے, اسے ادراک ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے پتا ہونا چاہیے. اگر کیا کہہ رہا ہے اسے پتا ہے اور اس کے باوجود اس نے اس کلمے کا اقرار کیا تو یقیناً یہ کلمہ اسے جنت میں پہنچانے والا ہے. لیکن اسے پتا ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا تو اس کلمے سے اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اس کلمے کا معنی کیا ہے پھر تب جاننے کی ضرورت ہے ہمیں تاکہ ہمیں فائدہ پہنچائے. اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں, لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود. اللہ رب العالمین نے ایک کلمہ دے کر اللہ کے رسول کو بھیجا کہ لوگوں کو آپ دعوت دیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان جاتے اور ان سے کہتے کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو کیا مطالبہ کر رہے تھے اللہ کے رسول؟ ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے تم اقرار کرو کہ ہم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں سب باطل ہیں, صرف اللہ رب العالمین ہی برحق معبود ہے. اس کلمے کی دعوت اللہ کے رسول دے رہے تھے. اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں. برحق معبود کون ہے؟ بس اللہ رب العالمین ہے. یہ دعویٰ تھا, یہ دعوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی یہ معنی و مفہوم سمجھتے ہوئے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے فضیلت حاصل ہوگی. لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا, اس کلمے کا معنی ہی بدل کر رکھ دیا. چنانچہ اس امت میں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے, تمام گمراہ فرقوں میں ایک مشترک بیماری یہ پائی جاتی ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بیان نہیں کرتے, دوسرا کوئی معنی بیان کرتے ہیں. الہ کا ترجمہ عربی زبان میں صرف اور صرف معبود کے ہوتا. اس لیے آپ قرآن پڑھیں, انبیاء اکرام کی دعوت کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے, بیان کیا ہے. وہ اپنے قوم کو, لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. یعنی تمہارا کوئی معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ نہیں ہے, صرف اللہ رب العالمین ہی تمہارا معبود ہے. یہ لوگ کیا کہتے جواب میں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہود علیہ السلام کا یہ قصہ نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے قوم کے لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ,
تو قوم کے لوگوں نے جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. اے ہود، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہ ہمارے باپ دادا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے اس کلمے کا معنی اچھی طرح سے سمجھا کہ جب ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تو انہوں نے اچھی طرح سمجھا کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، باقی تمام معبودوں سے براءت کا اظہار کرنا پڑے گا. یہ اس کلمے کا معنی ہوتا ہے. انہوں نے اچھی طرح سمجھا، اسی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. اللہ کے رسول قریش کے پاس گئے، اس کا مطالبہ کیا، انہیں دعوت دی کہ یہ کلمہ کہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تمام معبودوں کو چھوڑ دیں، اب صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ تو بڑا عجیب و غریب مطالبہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے اچھی طرح اس کا معنی سمجھا تھا. اللہ کے رسول اس دعوت سے پہلے ان کے درمیان انتہائی محبوب تھے، انتہائی امین و صادق تھے، آپ کے اخلاق و کردار سے انتہائی متاثر تھے، اپنے بال بچوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی کہ اپنے معبودان کو چھوڑنا پڑے گا، یہ سب باطل ہیں، یہ اقرار کرنا پڑے گا، صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جیسے ہی اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وہی لوگ یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو آپ پر جان چھڑکتے تھے، آپ کے جان لینے پر آمادہ ہو گئے، آپ کے خلاف تلوار نکال لی، طرح طرح سے ستانے لگے، آپ کے اوپر جو ایمان لاتے ان کو ستانے لگے. یہ دشمنی ان کی کیوں شروع ہو گئی؟ کہ اللہ کے رسول نے ان کا گھر بار توڑا تھا، اللہ کے رسول نے ان کا کچھ بگاڑا تھا، ان کے بال بچوں کو قتل کیا تھا، ان کا مال چھینا تھا، کوئی کام اللہ کے رسول نے کوئی جرم کیا تھا. لیکن صرف ایک دعوت کی وجہ سے وہی دوست دشمن بن گئے، اپنے رشتہ دار خونی کے پیاسے ہو گئے. یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ انہوں نے اچھی طرح سے اس کلمے کا معنی سمجھا تھا. اگر نہ سمجھے ہوتے اس کلمے کا کوئی معنی، جان رہے ہوتے کہ اس کلمے کے بعد بھی اسی طرح اپنا عمل جاری رکھ سکتے ہیں جو پہلے ہمارا عمل تھا، تو اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی کوئی ضرورت تھی؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ نہیں، اس کلمے کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی، جو اب تک کرتے ہیں اب اس کے کرنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا. تو یہ معنی جانتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول کے دشمن بنے. اگر اس کلمے کا یہ معنی نہ ہوتا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ الہ کا معنی ہوتا ہے خالق، یہ اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. بعض کہتے ہیں الہ کا معنی ہوتا ہے مالک، اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. بعض کہتے ہیں الہ کا معنی ہوتا ہے رازق، یعنی یہ اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. کفار مکہ یہ سب اقرار پہلے سے کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے کہ اگر ان کو پوچھو گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. کشتی میں سوار ہوتے، سفر کرتے، اور کشتی طوفان کا شکار ہو جاتی تو کیا کرتے؟ دعوا اللہ مخلصا لہ الدین. وہ اللہ رب العالمین دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے، کسی دوسرے کو نہیں. اقرار کرتے تھے کہ دنیا کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. لیکن اس کے بعد جب خشکی میں آ جاتے تو عبادت دوسرے کی کرتے، اللہ کی نہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. عبادت بس اللہ کی نہیں کرتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، دنیا کا چلانے والا اللہ کو مانتے تھے. یہ جھگڑا تھا ہی نہیں اللہ کے رسول کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان. اس لیے اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر کوئی یہ معنی جانتے ہوئے اس کلمے کا اقرار کرے تو یہ کلمہ نجات دلانے والا ہے.
لیکن کوئی کہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اور لا الہ کا یہ معنی ہے، تو کہا جائے گا کہ ابھی آپ نے لا الہ کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ اگر اس معنی میں کلمے کو لیں اور یہ فضیلت اس کے لیے بھی عام کر دی جائے تو یہ فضیلت کفار مکہ کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو مالک مانتے تھے، تو یہ معنی کلمے کا نہیں ہے۔ بس ایک معنی اس کلمے کا، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معنی کیے جاتے اس کلمے کے سب باطل معنی ہیں۔ برحق معنی، درست اور صحیح معنی بس ایک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے، کہنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا کیا معنی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم یہیں پہ رکیں گے اور مغرب کے بعد اس درس کو جاری رکھیں گے۔ باقی اور 6 شروط ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تاکہ ان تقاضوں کو پورا کریں اور اس فضیلت کے ہم بھی مستحق بنیں۔ اور پھر اس کے بعد جن اعمال کی وجہ سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے، ہم اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، ان اعمال کو بھی بیان کیا جائے گا تاکہ آخری سانس تک اس کلمے کی ہم حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائیں اور ہمارے لیے دین کی ان بنیادی باتوں کو سیکھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پورا تھا، آپ سماعت فرما رہے تھے، بس ٹائم ہو چلا ہے، اذان ہوگی، پھر ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور 5:45 بجے پھر سے پروگرام شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔